اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ وسلم نحمد ونصلی علی رسول کریم واما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ ہمیں خوش رکھے، اللہ ہماری دین دنیا آخرت میں مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے، نصرت فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زبانی ذکر بھی مفید اور پسندیدہ ہے۔ ہم جو زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو وہ ذکر بھی اللہ کے پاس میں بہت مفید ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ سامعین حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں یا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یاد رکھو، یہ زبان سے ذکر کرنا عمل کی اور علم سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ سیڑھی طے نہ کی تو دوسری سیڑھی پر کبھی نہیں پہنچ سکتے ہو، زندگی بھر نہیں۔ زندگی میں اور آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک ہم پہلی سیڑھی نہیں چڑھیں گے تو اس کے پہلے ہم دوسری سیڑھی پر قطعی نہیں جا سکتے۔ اور اگر یہ سیڑھی ہم نے طے کر لی اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو کم سے کم ایک سیڑھی ہم نے طے کر لی۔ اس لیے اس ذکر کو بیکار مت سمجھو، یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہمارا سارا بدن نہ صحیح تو کم سے کم ایک اعضا یعنی جسم کا ایک حصہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر اس میں لگے رہے تو انشاءاللہ آگے جا کر یہی ترقی کر جائے گا۔ سامعین حضرات، حضرت بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ جس کو مطلب اتنا علم نہیں تھا کہ وہ قاری حافظ یا مولوی تھا، نہیں، وہ ایک عابد بندہ تھا جو جہاں سے علم سیکھ لیتا اس کے ورد کرنے لگ جاتا۔ تو ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف لے جا کر جھاڑو پہنچا کر کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ مسجد اس زمانے میں چھوٹی ہوتی تھی، کچی مسجد سے ہوتی تھی، اس کے اندر وہ باہر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس بندے نے کیا دیکھا کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر آسمان میں پرواز کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت
आलीशान अजमत वाली हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने आपको दीन दुनिया और आखिरत में नवाजा था, और आपकी ऐसी हुकूमत थी कि आपकी हुकूमत चरिंदों पे, परिंदों पे, दरिंदों पे, हवा पे, आग पर, सारी मखलूक पे हुकूमत चलती थी आपकी, और आप वक्त के नबी भी हैं। तो बंदा सुबहान अल्लाह कहते कहते उसके ध्यान में आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त आसमान में परवाज कर रहा है। तो उसने एक आवाज लगाई, या अल्लाह, एक बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम है और एक मैं हूँ जो इस मस्जिद के कोने में बैठकर सुबहान अल्लाह कर रहा हूँ, और बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में परवाज कर रहा है। इतनी सी बात थी, उसके मुंह से निकला और उसको गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब आबिद बंदे, सुन, एक रोज बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त इस दुनिया में नहीं रहेगा, और जो तू आज सुबहान अल्लाह कर रहा है, तो आपको भी दुनिया में नहीं रहना है। लेकिन आज के रोज जो तूने अभी अभी एक बार सुबहान अल्लाह कहा है, इस सुबहान अल्लाह का अज्र व सवाब तुझे कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में मालूम होगा कि तेरी एक सुबहान अल्लाह कहने का कितना ऊंचा दर्जा था, और उस एक सुबहान अल्लाह में कितना वजन था। तो सामीन हजरात, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बात छोटी है, लेकिन इसके ऊपर हम ध्यान लगाएं और अमल करें तो बहुत ऊंचा अमल है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, नस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हजरात, खुदा हाफिज।